اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے بھی پرسکون زندگی جینے کی تمنا ہے، میری مشکل بھی بارگاہ الہی میں رکھ دیجئے۔ تمام دوستوں کو میرا سلام۔ ہم آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ آپ جہاں پہ بھی ہوں خوش ہوں اور محفوظ ہوں۔ تو دوستو، پرسکون زندگی جینے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہیں۔ اسی چیز کی اہمیت آج ہم ایک واقعے کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے۔ تو اگر آپ کو یہ ہماری کاوش اور کوشش اچھی لگے تو ہمیں ضرور سپورٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ وقتاً فوقتاً آپ کو ہماری یہ ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔ تو چلیے دوستو، آج کی بات شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک لکڑہارا تھا جو جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر لکڑیاں کاٹتا، انہیں اپنی پیٹھ پر ڈھو کر لاتا اور بازار میں فروخت کیا کرتا تھا۔ اس سے تھوڑی بہت جو آمدنی ہوتی اس پر اس کا گزر بسر ہوتا۔ یہ کام اگرچہ بہت سخت اور تکلیف دہ تھا، مگر لکڑہارا کبھی اس سے نالاں اور شکوہ کناں نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اس کے ایک پڑوسی نے بھی یہی کام شروع کر دیا، مگر فرق یہ تھا کہ اس کے پاس ایک گدھا تھا جو زیادہ لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور اس سے کم قیمت پر بازار میں فروخت کیا کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ سیدھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور اس طرح اپنی پریشانی بیان کرنا شروع کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی ایک پیشہ ور لکڑہارا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب لکڑیاں کاٹ کر میں اپنی پیٹھ پر لاتا ہوں تو مجھے بہت سے کانٹے چبھ جاتے ہیں۔ مجھے بھی پرسکون زندگی جینے کی تمنا ہے۔ براہ کرم جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میری مشکل بھی وہاں رکھ دیجئے گا، اور میرے لیے بھی ایک گدھے کی درخواست کر دیں جس پر میں لکڑیاں اٹھا کر بازار لے جا سکوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تو آپ نے اس غریب لکڑہارے کی فریاد اللہ کے سامنے پیش کر دی۔ جواب ملا، موسیٰ، یہ بندہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ جب تک وہ خود کو اس مہلک بیماری سے نجات نہیں دلائے گا کبھی بھی چین سے نہیں رہ سکتا۔ اس سے جا کر کہہ دینا کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے۔ آج کل اس دوسرے لکڑہارے کا گدھا بیمار ہے، اس سے کہو کہ یہ اپنے پڑوسی کے گدھے کی شفا کے لیے دعا کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے اور اس کا گدھا ٹھیک ہو جاتا ہے تو میں اسے بھی ایک گدھا عطا کروں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس غریب لکڑہارے سے ساری تفصیل بیان کی تو اس کے اندر موجود آتش حسد اور تیز ہو گئی، اور وہ کہنے لگا، میں کبھی بھی اپنے پڑوسی کے گدھے کی شفا کے لیے اللہ سے دعا نہیں مانگ سکتا۔ جو کچھ میرے پاس ہے میں اسی میں خوش ہوں۔ اب مجھے خدا سے کسی گدھے کی طلب نہیں۔ میں تو یہی دعا کروں گا کہ اس کا گدھا کبھی بھی نہ ٹھیک ہو، اور یہی میرے لیے بہت ہے۔ پیارے دوستو اور بچوں، دیکھا آپ نے کہ حسد کتنی بری چیز ہے۔ جب تک یہ بیماری کسی کے اندر موجود ہو وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتا اور حسد کی آگ میں خود جلتا رہتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتنی عمدہ نصیحت فرمائی ہے، حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حدیث شریف ابو داؤد۔